السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے قاسم علی ترابی اور میں ہوں آپ کا استاد۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جماعت ہفتم کے سبق خوانی کر رہے ہیں اردو کے۔ ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں سبق نمبر 10 یعنی نظم سورج کے فائدے پڑھے تھے اور اس کے معنی بھی سمجھے تھے، اس کی تشریح بھی کی تھی اور اس کے فوائد بھی پڑھے تھے۔ اب ہم اس ویڈیو میں اس سبق کی مشق کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے سوالات دیے گئے ہیں اور ان سوالات کو حل کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا کیا سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1، نظم کے متن کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ سورج کے فائدے بتائیں۔ بھائی نے، چچا نے، باپ نے، دادا نے۔ درست جواب ہے باپ نے۔ بے، سورج کی روشنی کا نام ہے آندھی، بارش، دھوپ یا چھاؤں۔ درست جواب ہے دھوپ۔ جیم، سورج کی حرارت سردیوں میں بھاتی ہے امیروں کو، افسروں کو، غریبوں کو، بادشاہوں کو۔ درست جواب ہے غریبوں کو۔ دال، سورج کی حرارت غریبوں کو بچاتی ہے رونے سے، ہنسنے سے، گھبرانے سے، ٹھٹھرنے سے۔ درست جواب ہے ٹھٹھرنے سے۔ ہے، سورج کی حرارت سے پکتی ہیں اناج کی کھیتیاں، روٹیاں، سبزیاں، پھلوں کی ڈالیاں۔ درست جواب ہے اناج کی کھیتیاں۔ سوال نمبر 2، کالم الف کو کالم بے سے ملا کر نظم کے اشعار مکمل کیجئے۔ نہ سو اب نہیں ہے یہ سونے کا وقت، اٹھو ہے یہ منہ ہاتھ دھونے کا وقت۔ یہ دنیا میں کرتا بہت کام ہے، بڑے ہم کو دیتا یہ آرام ہے۔ یہ کرتا ہے چاروں طرف روشنی، نظر جس سے آتی ہیں چیزیں سبھی۔ پڑا کرتی سردی ہے جب زور کی، تو یہ دھوپ لگتی ہے کیسی بھلی۔ خدا کی عنایت ہے ہم پر بڑی، کہ سورج سی نعمت ہمیں اس نے دی۔ سوال نمبر 3، دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔ الف، ہم پر خدا کی بڑی عنایت کون سی ہے؟ جواب، سورج کی دھوپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ بے، غریبوں کو سردی میں کیا بھاتا ہے؟ جواب، غریبوں کو سردی میں دھوپ بھاتی ہے۔ جیم، آپ صبح اٹھ کر سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ جواب، صبح اٹھ کر سب سے پہلے ہم منہ ہاتھ دھوتے ہیں۔ دال، نظم سورج کے فائدے کے شاعر کا نام بتائیے۔ نظم کے شاعر کا نام محمد حسین اسعد ہے۔ سوال نمبر 4، دیے گئے سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجئے۔ الف، شاعر نے سورج کے کون کون سے فائدے بتائے ہیں؟ سورج ساری کائنات کو روشن کر دیتا ہے، اناج کی کھیتیاں اگاتا ہے اور انسانوں کو محنت و مشقت اور کام کاج کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بے، نظم سورج کے فائدے کو نثر کی صورت میں تحریر کیجئے۔ استاد محترم نظم کو نثر میں لکھ کر بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ اسے یاد کر سکیں اور امتحان میں لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 5، نظم کے مطابق درست لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کیجئے۔ الف، یہ سنتے ہی لڑکا ہوا ڈیش کھڑا، یہ سنتے ہی لڑکا ہوا اٹھ کھڑا۔ بے، یہ نکلے تو دے ڈیش ہمیں کام کو، یہ نکلے تو دے دن ہمیں کام کو۔ جی، کہا ڈیش نے پھر بڑے پیار سے، کہا باپ نے پھر بڑے پیار سے۔ دال، پکائے خالی جگہ کی یہ کھیتیاں، پکائے اناجوں کی یہ کھیتیاں ہے، بڑے ہم کو دیتا ہے یہ خالی جگہ، بڑے ہم کو دیتا یہ آرام ہے۔ واو، ہے اس کے خالی جگہ تو جیتے سبھی، ہے اس کی بدولت تو جیتے سبھی۔ زبانی اظہار، نظم سورج کے فائدے غور سے سنیے اور آپس میں بات چیت کے بعد بتائیے کہ اگر سورج طلوع نہ ہو تو کیا ہوگا۔ سب بچے آپس میں اس بات پر غور کریں اور بتلائیں کہ اگر سورج نہ نکلے تو ہم پر کیا کیا پریشانیاں وارد ہو سکتی ہیں یا ہم کیسے مسائل میں دوچار ہو سکتے ہیں۔ لفظوں کا کھیل۔ 7، دیے گئے الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کیجئے۔ اپنی کاپی میں ان الفاظ کے جملے بھی بنائیے۔ اساتذہ کرام ان الفاظ پر اعراب لگا کر تختہ بورڈ پر لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں اور پھر بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ انہیں یاد کریں، بار بار پڑھیں اور امتحان میں ان کے جو ہے وہ لکھنے کے قابل ہو سکے تاکہ امتحان میں پاس ہو سکے۔ زبان شناسی۔ متشابہ الفاظ۔ متشابہ کا معنی ہے ملتا جلتا۔ بعض الفاظ کے آواز یا شکل ایک جیسی ہوتی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے قطعی مختلف ہوتے ہیں۔ وہ الفاظ جو املا کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایسے الفاظ کو متشابہ الفاظ بلحاظ املا کہا جاتا ہے۔ جیسے اور عمر ایک نام اور دوسرا زندگی۔ نور نام، نور روشنی۔ سوال نمبر 8، دیے گئے الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کیجئے۔ ان الفاظ کے جملے بھی بنائیے۔ عرض زمین، ہمیں عرض وطن سے محبت ہے۔ عرض درخواست یا
چوڑائی۔ اس قطع زمین کا عرض کتنا ہے؟ علم، دکھ، تکلیف، رنج۔ انسان رنج و علم کا مارا ہے۔ علم، روشنی۔ علم حاصل کرو گود سے قبر تک۔ روزہ، مزار، مقبرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس مدینہ میں ہے۔ روزہ بھوکا رہنا، پیاس برداشت کرنا، وہ آج روزے سے ہے۔ سفر، مسافت، اس نے لاہور سے کراچی تک سفر کیا۔ سفر مہینہ، محرم کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے۔ تخلیقی لکھائی۔ خطوط نویسی۔ خطوط نویسی ایک فن ہے۔ خط کی زبان سادہ اور آسان ہوتی ہے۔ خط لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ لکھا جائے اس میں بے تکلفی اور تسلسل ہو۔ القابات اور آداب کا مناسب خیال رکھنا ضروری ہے۔ خطوط دو طرح کے ہوتے ہیں، رسمی خطوط اور غیر رسمی خطوط۔ رسمی خطوط، رسمی خطوط کاروباری یا پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے احکام بالا یا عہدہ داران کے نام مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ ان خطوط میں ادب اور تکلفات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ غیر رسمی خطوط۔ غیر رسمی خطوط دوستوں اور رشتہ داروں کو لکھے جاتے ہیں۔ ان خطوط کو بے تکلفی سے لکھا جاتا ہے۔ نمبر 9، اپنے چھوٹے بھائی کے نام خط لکھ کر اسے سائنسی مضامین پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں بتائیے۔ استاد محترم، اس موضوع پر خط لکھ کر بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ اسے یاد کریں اور امتحان میں لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ نمبر 10، سورج، حرارت اور توانائی کا خزانہ کے عنوان پر ضرب الامثال اور محاورات کا استعمال کرتے ہوئے کہانی لکھیے۔ استاد محترم، ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے ان موضوعات کو پر وہ ایک کہانی تحریر کریں اور کہانی تحریر کر کے بچوں کو نقل کروائیں تاکہ وہ اسے یاد کریں اور ان کے پاس ایک نوٹس کے طور پر بھی محفوظ ہو سکے۔ نمبر 11، نظم سورج کے فائدے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ استاد محترم، اس کا خلاصہ تختہ بورڈ پر لکھیں اور بچوں کو نقل کروائیں تاکہ وہ اسے بار بار پڑھیں اور یاد کر سکیں اور امتحانات میں لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 12، لائبریری میں جا کر اخبارات اور رسائل سے گرمی، سردی، برسات پر الگ الگ نظمیں تلاش کر کے ساتھیوں کو سنائیں۔ اساتذہ کرام بچوں کو لائبریری تک رسائی دیں اور اخبارات اور رسائل دیں تاکہ وہ ان میں سے ڈھونڈ کر نظمیں تلاش کریں اور کلاس میں وہ نظمیں پڑھ سکیں۔ جی عزیز طلباء، آپ نے بڑی دھیان سے، توجہ سے اس مشق کے سوالات کو کاپی پہ حل کر لیا ہوگا یا کتاب پہ آپ نے حل کر لیے ہوں گے۔ اس کے سوالات، ان کے مختصر جوابات وہ بھی آپ نے حل کر لیے ہوں گے اور تفصیلی سوالات وہ بھی حل کر لیے ہوں گے، خالی جگہ پہ آپ نے حل کر لی ہوگی۔ امید ہے کوئی سوال آپ کا چھوٹا نہیں ہوگا، ہر سوال کو بڑی توجہ سے آپ نے حل کر لیا ہوگا۔ یہاں تک ہم نے اس سبق کی مشق اور اس سبق کے مشق کے سوالات بھی حل کر لیے۔ اب ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ اور پڑھیں گے کہ اس میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔